دیکھیں پوری کائنات میں اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں اور انسان ہیں. ان چاروں میں سب سے افضل کون ہے؟ بولیے اونچی آواز سے. وجہ؟ اشرف المخلوقات ہے اس لیے افضل ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اشرف المخلوقات ہونے کے پیچھے بھی ایک سبب ہے. اب آپ اسے سمجھے. دیکھیں یہ جو چاروں چیزیں ہیں نا، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان، ان کی جو یہ ترتیب ہے، صوفیہ کیا ترتیب بڑی اہم ہوتی ہے. کیا چیز اہم ہوتی ہے؟ ہاں، ترتیب بڑی اہم ہوتی ہے. ترتیب کو جہاں توڑیں گے وہاں پہ فائدہ فوت ہو جائے گا. اب جمادات میں پہلا حرف کیا ہے؟ بولیے. ان چاروں کے اندر پہلا حرف بہت اہم ہے. جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان. جمادات کا پہلا حرف کیا ہے؟ جیم سے مراد ہے جسم. کیا مراد ہے؟ یعنی جو جماد چیز ہوتی ہے، جمی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا ایک جسم ہونا چاہیے. مثلا پتھر، یہ جمادات سے. مثلا پہاڑ، یہ جمادات میں سے ہے. تو جیم سے مراد ہے جسم کے جو بھی جمادات ہیں ان کا ایک جسم ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ نباتات. اب نباتات جمادات سے اعلیٰ ہیں، ترتیب میں نے ذکر کی. اس کے بعد ہے حیوانات. تو حیوانات نباتات سے کیا ہیں؟ اور اس کے بعد کون ہے؟ ہم لوگ ہیں. تو ہم ان تینوں سے کیا ہیں؟ اب جو چیز اعلیٰ ہے اس میں کوئی چیز زیادہ ہونی چاہیے. نیچے والی میں جو چیز موجود ہے وہ بھی ہو اور اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو. تو جمادات میں جسم تھا. اب اس کے بعد ہمارے نباتات پہ. تو نباتات میں جسم تو ضروری ہے، جسم تو ضروری ہے، لیکن ایک چیز زائد ہونی چاہیے، وہ ہے نون. وہ کیا ہے؟ نون سے مراد ہے نشو نما. کیا ہے؟ کہ جمادات میں جسم ہے لیکن نشو نما نہیں ہے. ایک پتھر آپ نے رکھا، 100 سال پڑا رہے، وہ پتھر بڑھے گا. 1 سے 2 ہو جائیں گے، 2 سے 4 ہو جائیں گے، جتنا ہے. یعنی جسم ہے، نشو نما نہیں ہے. جب اس سے آگے والے درجے پر آئے نباتات میں، تو اس میں نون سے مراد ہے نشو نما، کہ اس کا جسم تو ہے جیسے درخت ہے، لیکن اس کی نشو نما بھی ہے کہ آپ نے ایک بیج لگایا، وہ بیج پورا پودا اور درخت بن گیا، اس کی نشو نما ہوئی. تو جب اس میں ایک چیز ایکسٹرا آ گئی تو وہ جمادات سے کیا ہو گئی؟ افضل ہو گئی. نباتات افضل ہو گئے. اچھا، نباتات کے بعد کیا ہے؟ حیوانات. تو یہاں پر جو ہاں ہے، اس ہاں سے مراد ہے حرکت. کیا مراد ہے؟ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جمادات میں جسم تھا، نشو نما نہیں تھی. نباتات میں جسم بھی تھا، نشو نما بھی تھی. لیکن درخت کو اگر آپ ایک جگہ پر لگائیں گھر کے کونے پہ اور صبح اٹھ کے آئیں تو کیا درخت چل کے دوسرے کونے پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے؟ جہاں لگایا وہیں کھڑا رہے گا، حرکت نہیں ہے. لیکن حیوانات کے اندر جسم بھی ہے، نشو نما بھی ہے کہ بکری کا بچہ پیدا ہوا اور بڑا ہو گیا، اور حرکت بھی ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں گے ایک کونے پہ ملے گا دوسرے کونے پہ. تو کتنی چیزیں آ گئی. اس کے بعد چوتھا نمبر پر ہے انسان. تو انسان کا جو الف ہے یا حمزہ ہے، اس سے مراد ہے انس باللہ. کیا مراد ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے کہ جمادات سب سے نیچے کہ جسم ہے، نشو نما نہیں. نباتات اس سے اوپر کہ نشو نما ہے، حرکت نہیں. حیوان اس سے اوپر کہ جسم بھی ہے، نشو نما بھی ہے، حرکت بھی ہے، لیکن انس باللہ نہیں ہے. لیکن انسان اس لیے افضل ہو گیا کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں صرف انسان ہے کہ جس کے باطن میں اپنے عشق کا خمیر رکھا ہے. جس کے باطن میں اپنے عشق کا خمیر رکھا ہے. اس وجہ سے انسان کیا ہو گیا. اب ایک اصول ہے، یہ اصول یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ ادنا کو اعلیٰ پر قربان کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، ادنا کو اعلیٰ پر قربان کیا جاتا ہے. مثلا جمادات ادنا ہے، نباتات اس سے اعلیٰ ہے. تو جمادات کو نباتات پر ہم قربان کرتے ہیں کہ زمین جمادات میں سے ہے، لیکن جب نباتات کو اگانا ہوتا ہے تو ہم زمین کا سینہ چیر دیتے ہیں اور اس میں بیج ڈالتے ہیں. اور جب ہم زمین کا سینہ چیرتے ہیں، اسے کوئی ظلم کہتا ہے؟ بھئی کوئی کسان ہل چلائے تو ہل چلانے والے کو ظالم کہا جائے گا؟ کیوں؟
بھائی ہم ادنا کو اعلیٰ پر قربان کر رہے ہیں، تو ادنا کو اعلیٰ پر قربان کرنا ظلم نہیں ہے. نباتات کے لیے قربان کیا، اب بڑی خوبصورت فصل لگائی، بڑے خوبصورت درخت ہیں، پودے ہیں، لیکن چونکہ حیوانات نباتات سے افضل ہیں تو اس فصل کو کاٹ کر حیوانات کا چارہ بنا دیا. اب جب اس فصل کو کاٹ کے حیوانات کا چارہ بنایا تو اسے کوئی ظلم کہے گا؟ اگر کہے گا تو ہم کہیں گے پاگل ہو گئے ہو بھائی، ہم ادنا کو کس پر قربان کر رہے ہیں؟ اعلیٰ پر قربان کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمادات نباتات پر قربان، نباتات حیوانات پر قربان، اور حیوانات سے افضل کون ہے؟ تو بکرے کس کے لیے ذبح ہوتے ہیں؟ مولویوں کے لیے. ٹھیک ہے، بکرے انسانوں کے لیے ذبح ہوتے ہیں نا بھائی. ہم جاتے ہیں گوشت خریدتے ہیں تو بکرے ذبح ہوئے، گائے ذبح ہوئی. اب یہ جو حیوانات ذبح ہوئے یہ کس کے لیے ذبح ہوئے سائیں؟ انسان کے لیے ذبح ہوئے. تو یہاں پر بھی ادنا کس پر قربان ہوا؟ اعلیٰ پر قربان ہوا. تو یہ ظلم نہیں ہے. اب جو اعلیٰ ہے انسان، وہ الف اور حمزہ سے مراد ہے انس باللہ. انس باللہ سے مراد کیا ہے کہ وہ رحمان کا بندہ ہے، رحمان سے عشق کرتا ہے. تو گویا کہ پھر ترتیب یہ ہوگی کہ جب ادنا کو اعلیٰ پر آپ قربان کر رہے ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ جمادات نباتات پر قربان ہیں، نباتات حیوانات پر قربان ہیں، حیوانات انسان پر قربان ہے. تو انسان جب عشق کے رنگ پہ رنگ جاتا ہے تو وہ پھر اپنے رب رحمان پر قربان ہو جاتا ہے.